सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इंटरनेशनल हालात ऐसे बन चुके हैं कि अगर एक जगह पे जंग हो रही है, उसको रुकवाया जाता है तो दूसरी जगह जंग शुरू हो जाती है। अब जो मुसलमान ममालिक है, आपको कल हमने बताया था, जो सऊदी अरब ने बमबारी की यमन में, उसके नतीजे में वहाँ पे ठीक-ठाक हालात अचानक ख़राब हो गए। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। ताज़ा सूरत-ए-हाल क्या है सर? अब साहब इसकी एक गहराई की बात मैं आपको बताऊं कि यूएई, कतर, मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा आप कहें कि जाने पहचाने ममालिक हैं। सऊदिया चूंकि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, सऊदिया मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की वजह से भी एक एक जानी पहचानी एक मुल्क है। तो उसको ये मैं आपको बताऊं कि अंदर से इनके अंदर एक चीज चल रही है। ये छोटे छोटे मुल्क जो हैं, इनके पास पैसा भी ज्यादा आ रहा है, दुनिया उधर जा रही है, हमें को पूछता है। इनकी एयरलाइंस पूरी दुनिया को टच कर रही हैं। आपको पता है कि यूएई की एयरलाइन जो इमारात है, इमारट्स और इसकी जो कतर एयरलाइन है, पूरी दुनिया में जा रही है, पैसा कमा रही है। सऊदिया ने ये किया कि कुछ महीने पहले एक नई एयरलाइन जद्दा एयरलाइन शुरू की और उसको $1 बिलियन उस बंदे को, सीईओ को, जो अंग्रेज है, उसको दिए कि तुम किसी तरीके से जितने जहाज चाहिए, जो चाहिए, इन दोनों का जो दुनिया में असर सूख है उसको खत्म करो। ये वो चीज है जो एक सीईओ जो है वो मिस्टर टोनी उसका नाम है, उसने ये लाइव बताया कि मुझे बताया गया है कि हम लोगों ने जद्दा एयरलाइन सबसे बड़ी एयरलाइन बनानी दुनिया की। अब देखें, ये दो ममालिक जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, उनको खत्म करने के लिए सऊदिया ने ये कदम उठाया। अभी इंटरनली इनके अंदर एक जंग शुरू हुई कि ये क्या हो रहा है भाई। तो फिर ये होती जो है, ये होसी है, ये जो इनका नाम है, ये यमन शुरू ही से आपको पता है मुबारक साहब की ये जंग का एक आप कहें कि जंग वाला एरिया रहा है। नॉर्थ साउथ, मशरक मगरब, ये वहां पे जंग हो रही है। एक ऐसा हिस्सा जिसमें ज्यादातर शियों का दूर का एक सेक्ट है, होती जो है ये होसी है, वहां उनकी मेजॉरिटी है और वो ईरान उनको सपोर्ट करता है। अभी थोड़ा ईरान ठंडा हुआ है, जो कि हालात ऐसे हुए दुनिया में, तो ईरान ने शायद उनको सपोर्ट वो नहीं दी जो पहले दे रहे थे। लेकिन उनके पास इतना असला है कि आप हैरान होंगे। एक दफा उन्होंने परेड की और मैं देख रहा था लाइव टीवी पे। यकीन करें, किसी मुसलमान मुल्क के पास इतना असला नहीं जितना होती होगा पास असला है। इतने जहाज, मिसाइल, ये वो। तो ये सऊदिया और यूएई के टसल अंदर से, जो मैंने आपसे पहले बात की है, ये चल रही है। सऊदिया कंट्रोल करना चाहता है पूरे मिडिल ईस्ट में, और यूएई वाले जो है वो समझते हैं कि ये बंदा हमारे लिए खतरनाक। ये इनका जो स्टेप है, नई एयरलाइन और पूरी दुनिया को टच करना और सस्ती देना, हमसे भी सस्ता उन्होंने बोला हम देंगे। तो ये इनकी मैसियत या इनकी जो इनकम है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। मुमकिन है कि ये जैसे होता है कि दिवालिया हो जाए दोनों एयरलाइन, कतर एंड यूएई। तब इन्होंने एक हिस्सा, वो हिस्सा, हालांकि ये दोनों पार्टनर हैं, होती के खिलाफ दोनों पार्टनर थे, ये दोनों लड़ाई कर रहे थे। और आपको याद होगा जब ये नवाज शरीफ दूसरी दफा या तीसरी दफा जब आया था, तो होतियों की जंग हो रही थी, सऊदिया को मार रहे थे, रोज मार रहे थे, मिसाइल इनके तेल ग्रुप्स के ऊपर, आगे पीछे। तो इनके पास तो फौज तो बहुत है, लेकिन ये जब लड़ने की टर्न आती है तो फिर दूसरे मुल्कों को कहते हैं मिस्र को तुम मदद करो, पाकिस्तानी तुम मदद करो। उनको $1 बिलियन नवाज शरीफ की झोली में डाल दिए बगैर बताए हुए कि हमने क्यों दिए। और ये तो चोर थे, इन्होंने सोचा ये तो बहुत बड़ा माल आ गया। तो बाद में उन्होंने बोला तुम पाकिस्तानी फौज भेजो होतियों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो फिर वहां झगड़ा पड़ा, नहीं हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये मुसलमान वो मुसलमान। तो पैसा इनको मुफ्त मिल गया, खा पी गई है। अभी यूएई वालों ने, एक ग्रुप ऐसा भी है जिसको यूएई वाले सपोर्ट कर रहे थे। उस मुल्क के अंदर दो हुकूमतें ऑलरेडी हैं, जो सऊदिया की एक्सपोर्टेड है, एक होतियों की हुकूमत है। होती स्ट्रांग है अपने एरिया में, वो मारते जिसको चाहते हैं। उन्होंने अदन आपको पता है जबरदस्ती ले लिया था इनसे, यमन से, उस वक्त की हुकूमत से। ये असला यूएई वालों की अप्रूवल से गया था। 2 बहरी जहाज, उन्होंने हर किस्म की गाड़ियां, असला, ये वो, विदाउट ट्रैकिंग सिस्टम, ये उन्होंने होतियों की बंदरगाह पे उतारा। इनको पता लग गया सऊदिया वालों को
اور انہوں نے اس کے اوپر بمباری کی اور جو مارے وہ مر گئے, جو بچے وہ وہاں پہنچ گئے ان کے ایریا میں. تو یہ یو اے والوں کو بھی تکلیف ہوئی کہ ہم نے تو ان کو مدد کرنے کے لیے تھا, وہ پکڑا گیا. آپس میں ابھی ان کی جو میں نے آپ کو بات کی ہے کہ اندر ان کی گہرائی, ایک بہت بڑی گہرائی کی جنگ ہے جو اندر ہو رہی ہے. اور یہ ابھی سعودیہ وہ کہتا ہے کہ تم اپنی جو فوجی بھی کچھ اس کے تھے سپورٹرز وہ بھی نکالو, وہاں جو اسلحہ دی ہے وہ بھی نکالو, جبکہ یو اے والی خاموش ہے. سب سے بڑی بات ہے وہ کہتے ہیں وہ بول نہیں رہے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ سعودیہ پورے مڈل ایسٹ میں اپنا وہ ایک تھنداری قائم کر لے اور ہم اس کے نیچے آ جائیں. چھوٹی چھوٹی سٹیٹس ہیں یہ, قطر, بحرین, یہ وہ یو اے والے. تو اس کے لیے آپ کا ملک پاکستان جو کہ ویسے ہی وہ بندروں کی طرح وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے فیصلے کراؤں گا, اور دونوں تینوں ملکوں سے پیسہ کھا رہا ہے, سعودیہ سے کھا رہا ہے, یو اے سے کھا رہا ہے, قطر سے کھا رہا ہے, سر ملک سے کھا رہا ہے جو ملتا ہے. دنیا میں ان کو کوئی پیسہ نہیں دیتا. دنیا کے تمام 195 ممالک میں پاکستان کو کوئی لفٹ نہیں دیتا. سوائے 3-4 مسلمان چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان کی جھولی میں ان کے جب پاؤں پکڑتے پیسہ پیسہ پیسہ. ٹھیک ہے, ابھی جیسے اسی بات میں بات کر لیں وقت جب اس کا پریزیڈنٹ آیا یو اے کا تو وہ اسلام آباد میں اترا, اس نے جانا تھا رحیم یار خان. تو جناب آپ کے پاکستان ایئر فورس کے 3 ادھر جہاز اس کو اسکورٹ کر کے لے گئے اسلام آباد کا پرانا جو ایئرپورٹ ہے, اور وہاں سے 1 گھنٹہ وہ ٹھہرا, وہ چلا گیا ادھر رحیم یار خان میں. اور آپ کو پتا ہے کہ رستے میں جو اناؤنسمنٹ آپ کے پائلٹ کر رہے تھے وہ لائیو ٹی وی کے اوپر آیا کہ آپ برادر ملک کے پاکستان میں آ گئے, یہ آپ کا دوسرا ملک ہے, ہم آپ کو پوری حفاظت دیں گے. اور ایئر فورس کے 6 جہاز اس کی اسکورٹ کر رہے تھے. آپ اندازہ لگائیں, یو اے کا پریزیڈنٹ, امریکہ کا ہو, اگر آپ کہیں کہ رشیا کا ہو, چائنا کا ہو, تو آپ کہہ سکتے ہیں بڑی دنیا کے بڑے ممالکوں کے بڑے صدر, اور اس کو اسکورٹ کیا. انہوں نے اس کو لفٹ نہیں دی, وہ چپ کر کے وہاں چلا گیا اور وہاں سے شکار کرنے کے لیے آیا تھا. شکار کرنے میں مبارسہ, یہ بھی بات یاد کریں وہاں شکار کرنے میں کیا کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, بہت آپ کا علم ہے. وہاں کیا کیا ہوتا ہے, پاکستانی یعنی عزت لوٹی جاتی ہے پاکستانیوں کی وہاں پہ. یہ لوگ جو عربی آتے ہیں تو یہ پیسے مانگنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ ان کے جا کے وہ کہتے ہیں گھٹنے پکڑتے ہیں اور معاف کر دو پیسے دے دو, معاف کر دو پیسے دے دو. تو انہوں نے اس کو لفٹ نہیں دی. ابھی پاکستان بیچ میں ٹپ کے کیا کرے گا, یہی کرے گا تم نے لڑائی کرو وہ نہ کرو. لیکن جو اندر ایک جنگ آگ جل رہی ہے, میں نے آپ کو اس کا ریفرنس پہلے شروع میں دے دیا ہے, وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا. کیونکہ سعودیہ دنیا میں نمبر 1 ایئر لائن جدہ ایئر لائن شروع کر رہا ہے, اور اس نے $1 ٹریلین دے دیے ہیں. خرچ کرو, ان سے سستے ٹکٹ لگاؤ اور ان کے سارے روٹس کے اوپر قبضہ کرو. یہی جنگ ہے اصل میں, اور ان کی کوئی جنگ نہیں ہے. سر یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی ان کے درمیان اتنے اختلافات شروع ہو گئے, تو کوئی ایسی جنگ نہ شروع ہو جائے عرب ممالک میں. آپ نے دیکھا, یہ تو ہم کہتے ہیں مسلمان, عراق ایران جنگ اتنی دیر رہی, دونوں ہی ملک جو تھے مسلمان تھے. تو اس سے جو اسرائیل کے جو معاہدے ہو رہے ہیں اس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ مبارک صاحب اسرائیل جو ہے, اسرائیل کو یہ پتہ ہے, یہ میں نے پڑھا ایک آرٹیکل میں, اور ایک امریکن اینالسٹ نے ڈسکس کیا کہ جو پاکستان سعودی عرب میں جا کے باتیں کر رہا ہے, پاسبلی وہ سعودیہ کو ایٹم بم دینے والا ہے, وہ خریدنے والے ہیں یا ان کو خریدیں گے تبھی دیں گے, یہ پیسہ لیں گے. اور اسی طرح یہ یو اے میں اور آگے پیچھے جو معاہدے کر رہے ہیں, کہتا ہے اسرائیل کو سب پتہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسرائیل امریکہ کو ہر چیز بتاتا ہے. آپ دیکھیں روز اس کا وزیر اعظم امریکہ میں کھڑا ہوتا ہے, ڈسکس کرتا ہے ہر چیز. پورا غزہ تباہ ہو گیا, آپ کے مسلمان ملک نہیں بولے ہی نہیں ہے. یعنی ان کی بربادی, لاکھوں دنیا بچے بوڑھے جوان سب, زمین ختم, بلڈنگیں ختم, سب کچھ اسپتال اسکول ختم, یہ بولا ہی نہیں ہے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. بچوں نے بولا, میں نے پڑھا لائیو یہ ٹی وی کے اوپر سنا, بچوں نے بولا کہ ہماری مسلمانوں نے کیوں مدد نہیں کی. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں بھی آیا. تو یہ پاکستانی جو کر رہے ہیں یہ ان کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ یہ اسرائیل, امریکہ اور اس طرح کے بڑے لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے, یہ ان کے پاس ایٹم بم کیا آ گیا ہے. پوری دنیا میں ایٹم بم,
جبکہ جن کے پاس ہیں وہ بولتے ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا اسرائیل آج تک نہیں بولا میرے پاس ایٹم بم ہے, اور کتنے وہ بتاتا ہی نہیں کسی کو, چپ کر کے خاموش بیٹھے. باقی بھی چائنا دیکھیں, رشین دیکھیں, رشین نے دھمکی اس لیے ماری کہ ان کو خطرہ تھا کہیں 28-30 ملک میرے اوپر حملہ نہ کر دے. امریکہ کے پاس کہتے ہیں کبھی نہیں بولے, نام ہی نہیں لیتے. یہ پاکستانی کا میرے الٹے دن آ گئے, یہ ہر جگہ ہاتھ مار رہے ہیں. اور یہ چونکہ وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں جو کہ آپ کہیں کہ کرپٹ, دنیا کے کرپٹ, بے ایمان, دھوکے باز اور اس طرح کے لوگ ہیں جو پاکستان پہ حاوی ہیں, یہ کہیں پاکستان کو ڈبو نہ دے. یہ مت سوچیں. سر سوال میرا یہ ہے کہ جو معاہدے ہو رہے تھے اسرائیل فلسطین حماس کے درمیان, اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے سعودی عرب اور یو اے کی, تو اس پہ بھی تو اثر انداز ہو گئے نا. ان کو پھر ظاہر اپنی مصیبت پڑ جائے گی اور یہ مطلب جو معاملہ وہیں کا وہیں اٹک جائے گا. پھر مبارک صاحب پہلے انہوں نے کدھر مدد کی ہے مسلمانوں کی. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ 4-3 کتنا عرصہ جنگ رہی ہے, کسی مسلمان نے تو ان کی مدد نہیں کی, نہ سعودیہ نے کی, نہ یو اے نے کی, نہ مصر نے کی, نہ اردن نے کی, نہ کسی اور ملک نے کی. وہ خود ہی بیچارے مار کھاتے رہے. امریکہ کا کیا رول ہوگا سر, امریکہ کا کیا رول ہوگا ایسے معاملات میں جہاں یو اے ای اور سعودی عرب آمنے سامنے آ گئے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ نہیں ہونے والی, یہ بند ہو جائے گی, چونکہ اس میں میرے خیال میں اس کو لمبا نہیں کریں گے. سعودیہ نے جو کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے یو اے کے جو اسلحہ وہاں جا رہا تھا اور وہ ہمارے لیے خطرناک تھا, ہم نے اس کو تباہ کیا ہے. اچھا, یو اے والے بولے نہیں ہیں, اس کا مطلب ان کو یہ لگا کہ ہمارا سامان تھا اس لیے انہوں نے تباہ کیا ہے. اور اندر سے ایک جنگ ہے کہ یہ سعودیہ ہمارے اوپر شاید ایک قسم کی خانداری قائم کرنا چاہتا ہے پورے مڈل ایسٹ میں. ہر چیز سعودیہ جو ہے وہ جا کے امریکہ کو بتاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, بچاؤ. ابھی غزہ میں جنگ اگر بند ہوئی ہے تو اسرائیل مارتا رہا, کوئی بولا نہیں ہے. صاحب اصل میں یہ ایک بات ہم کر دیتے ہیں ابھی, اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جن مسلمان ملک نے غزہ کی مدد نہیں کی وہ وہاں پہ ان کی فوج نہیں جانی چاہیے. اس کس منہ سے وہاں جائیں گے؟ وہاں پہ ان ممالک کی فوج جائے جو جنگ کے دوران جنہوں نے اپنے سفیر اسرائیل کے واپس کیے, اسرائیل کے ساتھ جنگیں کی. جیسے ساؤتھ افریقہ نے وہاں پہ وزیر اعظم کے خلاف وارنٹ نکالے کہ اس کو ہم پکڑیں گے. تو وہ ملک جو ہے جو حقیقت میں اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوشش کر رہے تھے, وہ غیر مسلم ممالک تھے, ان کی فوج وہاں جائے تو وہ ان کی مدد ہو سکتی ہے. لیکن یہ مسلمان یہ ان کے ٹانگیں صرف کان کاٹنے کے لیے, پیسہ کھانے کے لیے, منافق پاکستانی یا دوسرے لوگ سارے جائیں گے وہاں پہ اپنا منہ دکھانے کے لیے, جبکہ انہوں نے اس ملک کو, ایک ملک ہے وہ ایک غزہ, اس ملک کے بچوں کے لیے بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ گھاس بھی نہیں بھیجی تھی. اس لیے یہ دنیا سوچتی نہیں ہے نا, لوگ اپنے پہ مفاد میں پڑے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ناظرین, مسلمان ممالک کی حالت دیکھ لیں کہ آپس میں ان کے جو معاملہ شروع ہو گئے, اور جس طرح صاحب نے بتایا وہ بیچارے فلسطینیوں کا معاملہ مجھے نہیں لگتا حل ہو. مزید مشکلات عرب ممالک میں پیدا ہوں گی. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے.